نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ فکر آخرت کے موضوع پر چند باتیں اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے آپ کو بھی یاد دلاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور آخرت کوچ کر چکی ہے، آ رہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ماننے والے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اچھا ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو۔ تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے۔ کل تم حساب کے گھر یعنی آخرت میں ہوں گے، جہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آسان، پیارے اور حکیمانہ انداز میں دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی ہمیشگی، اس کی ابدیت، اور پھر دنیا کا آخرت سے تعلق، دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حقیقت، ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر چکی ہے اور آ رہی ہے، اور ان دونوں کے چاہنے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے اور آخرت ہے، ان دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دنیا جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ فنا کی جانب چلی جا رہی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر وہ آ رہی ہے۔ تو یہاں دنیا کی جو حیثیت ہمارے سامنے پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، چونکہ اس کے بعد ہی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج تم عمل کے گھر میں ہو اور حساب کا وقت نہیں آیا ہے۔ یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے، ایک امتحان گاہ ہے، اور پھر یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کوئی بھی جس طرح کا بیج بھی اس دنیا میں بوئے گا، نیکی کا، برائی کا، وہ آخرت میں وہی پھل کاٹے گا۔ اور پھر خدا کے سچے رسول نے فرمایا کہ یہ دارالعمل اور امتحان کی جگہ ہے، اور تم یہاں جیون بتا رہے ہو۔ یہ نہ بھولو کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ یہ یاد دلایا کہ آخرت آ رہی ہے، اس کو یاد رکھو، اور وہی منزل مقصود ہے، وہی ابدی چیز ہے، آخری چیز ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں تم آخرت کو بنانے، سنوارنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو یہ تعلق بتایا کہ دنیا کا تعلق آخرت سے یہ ہے کہ یہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ وہاں دیکھیں گے اور بدلہ وہاں پائیں گے۔ یہ دنیا مادی نقطہ نظر سے ہم سوچیں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کا مال و متاع، یہاں کی دولت، یہاں کے محلات، یہاں کا اقتدار، دوستو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس نقطہ نظر سے کہ یہی دنیا ہے جس میں جو عمل ہم کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا،
جنت کا یا جہنم کا، آخرت کی ہمیشہ کی اخروی زندگی کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار و انحصار اسی دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے، اس لیے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور یہ مہلت عمل وقت کی شکل میں جو ملی ہے اس سے قیمتی اور کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں رہتی۔ یہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہے، اور آخرت یقینی ہے، ابدی ہے، آ کر رہے گی۔ دنیا کی بات کی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اور پھر اس آخرت میں جب داخل ہوں گے تو حساب کا دن آئے گا، سزا و جزا کا معاملہ ہوگا، عمل کا امکان نہیں رہے گا وہاں۔ ہم جانتے ہیں کہ آخرت قیامت برپا ہوگی، اور پھر کرسی عدالت پر خداوند تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے حشر کے میدان میں، اور پھر ایک ایک انسان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کو اپنے اس دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کے تعلق سے جواب دینا ہوگا۔ اور پھر یہ تصور اسلام دیتا ہے کہ اس دن مولا کے علاوہ کوئی اور ہوگا نہیں، کسی کی سفارش چلے گی نہیں، مولا جو فیصلہ فرما دیں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا، اور کرسی عدالت پہ وہی جلوہ افروز ہوں گے، اور پھر اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل فیصلہ ہوگا۔ یہ بات اب ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دنیا کا یہ تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو یہ تعلق کیسے پیدا کیا جائے کہ اس دنیا کو اسی آخرت کے بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمارا دل آمادہ ہو اور ہر عمل کرنے لگیں۔ یہ آخرت کی یاد کیسے آئے گی؟ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا میں یہ زندگی جو ملی ہے یہ کتنی بے یقینی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں آئے گی، ہم نہیں جانتے کہ کہاں کب کس حال میں موت آئے گی، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موت یقیناً آ کر رہے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اور کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ تو یہ زندگی اتنی غیر یقینی اور آخرت کا آنا اتنا یقینی، تو اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ پھر اس موت کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے سے آخرت کی طرف دل مڑتا ہے۔ موت کی یاد اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی میت کو غسل دیتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ کسی دن اس تختے پر میں ہوں گا اور 4 آدمی مجھے غسل دے رہے ہوں گے۔ کفناتے ہوئے کسی جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے یہ میں سوچوں کہ 4 کاندھوں پہ سوار مجھے لایا جائے گا، اور خبر میں اتارتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ خبر کے اس گڑھے میں مجھے اتار کر لوگ چلا جائیں گے، اور پھر میں ہوں گا، میرا خدا ہوگا، اور میرے اعمال ہوں گے اچھے ہوں یا برے، اور وہیں سے ہمارا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے میں سوچوں تو موت یاد آئے، آخرت یاد آئے گی۔ پھر میں قبرستان جاؤں اور قبور کو دیکھوں اور جائزہ لوں۔ وقت کا شہنشاہ وہاں سویا ہوا ہے، اور اس کے بازو میں وقت ایک فقیر بھی پڑا ہوا ہے، اور میں سوچوں کہ میری بھی آخری آرام گاہ یہی ہے، یہاں مجھے آنا ہے۔ اس سے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ابدیت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جاتی ہے، اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے، یہ پختہ یقین آخرت پر پیدا ہونے کے بعد یہ فکر کہ اس آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دنیا کی یہ چند روزہ زندگی جو نہ جانے کب ختم ہو جائے، جو مہلت عمل بھی مجھے حاصل ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے میں کامیاب ہو جاؤں آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے میں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے اور جنت نعیم کا حقدار بنانے میں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آخر الدعوانا